سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے اور آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بلند فشار خون یعنی کہ ہائپر ٹینشن اور شہرگ یعنی کہ بڑی جو شریان ہے اس میں شگاف پڑنے کے معلومات آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں، جس کی تشخیص یعنی ڈائگنوسس آسان نہیں ہوتی اور درد کی علامات دل کے دورے سے ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ ڈائگنوسس کے ضمن میں طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ شہ رگ میں شگاف پڑ جانا تاہم ایک معمہ ہی ہے، کیونکہ 80% مریض چونکہ پہلے ہی سے بلند فشار خون کا شکار ہوتے ہیں یعنی ہائپر ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں، تو جب شہ رگ میں شگاف پڑتا ہے تو کبھی ان میں خون کا دباؤ کم اور کبھی بڑھ جاتا ہے۔ 95% مریضوں میں سینے میں شدید درد کی علامات ظاہر ہوتی ہیں، تاہم یہ مرض کسی قسم کے خون اور پیشاب کے ٹیسٹ سے ہرگز ڈائگنوس اور تشخیص نہیں کیا جا سکتا۔ اکثر مریضوں کو ای سی جی دل کے دورے کے ضمن میں نشاندہی کر دی جاتی ہے، نتیجتاً بعض اوقات امراض قلب کے ماہرین بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں اور مرض کی عدم ڈائگنوسس یعنی کہ تشخیص کی وجہ سے علاج میں کوتاہی یا تاخیر جیسے محرکات کے نتیجے میں مریض کی جان چلی جاتی ہے۔ تاہم صرف 1 یا 2% 1 to 2% مریضوں میں دل کے دورے کی تصدیق ہوتی ہے اور تقریباً 1/3 کی ای سی جی نارمل ظاہر ہوتی ہے۔ ڈائگنوسس کے ضمن میں اگر سینے کے ایکس رے کی بات کی جائے تو زیادہ تر مریضوں کا ایکس رے دیکھ کر شہ رگ میں شگاف پڑ جانے کا شبہ کیا جا سکتا ہے کہ 80% سے زائد مریضوں میں اوپر کا حصہ چوڑا دکھائی دیتا ہے، جبکہ طبی اصطلاح میں وائڈ میڈیا ڈائجسٹیم کہلایا جاتا ہے۔ البتہ 15% کے ایکس رے رپورٹ نارمل ہوتی ہے، لیکن ان کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ شہ رگ کے شگاف کے شکار نہیں ہے۔ لہذا ماہرین امراض قلب جن مریضوں میں واضح اور معدوم علامات محسوس کریں یا پھر ان میں امکانات کی شرح زیادہ پائی جائے تو اس صورت میں اس کو دیکھ کر اور سی ٹی اسکین بھی تجویز کرتے ہیں۔ اب تو تقریباً تمام ہی امراض قلب کے اسپتالوں میں ایکو کارڈیوگرام کی سہولت میسر ہے، بس اس بات کا دھیان رہے کہ یہ ٹیسٹ کوئی ماہر ہی کرے تاکہ شہ رگ میں شگاف کی کوئی بھی قسم بآسانی تشخیص یا ڈائگنوسس ہو سکے، اور پھر اس بات کا فیصلہ بھی آسان ہو جاتا ہے کہ کس مریض کا فوری طور پر آپریشن ناگزیر ہے، مگر واضح رہے کہ بعض اوقات موٹاپے اور مختلف وجوہات کی بنا پر کئی علامات واضح نہیں ہوتی، یا لہذا فوری فیصلے سے گریز کیا جائے اور حتمی تشخیص یا ڈائگنوسس کے لیے مزید ٹیسٹ کیے جائیں، جیسا کہ سی ٹی اسکین وغیرہ۔ واضح رہے کہ حاملہ کے لیے ایکس رے اور سی ٹی اسکین دونوں ہی مضر ہیں اور اس کی شعاعیں شکم مادر میں پلنے والے بچے پر رس انداز ہو سکتی ہیں۔ علاوہ ازیں اس ضمن میں سی ٹی اسکین کو کنٹراسٹ ایم آر آئی اور اینجیوگرافی بھی مفید ٹیسٹ ہیں، لیکن کبھی کبھار غلط ڈائگنوسس کے باعث مریض مزید کمپلیکیشن سے دوچار ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ ٹیسٹ قابل اور ماہر فزیشین اور ریڈیولوجسٹ کے نگرانی میں کروائے جائیں تو بہتر ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ نارملی جو لوگ بھی ہیں وہ بلڈ پریشر کو انتہائی درجے تک کنٹرول میں رکھیں تاکہ ان میں کمپلیکیشن اور ان کے مسائل پیدا نہ ہوں۔